اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین درود پڑھیے محمد آل محمد۔ اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے، کرامت کاتبین سے دوستی ہوتی ہے، تمام انبیاءوں کی خوشنودگی ہے، پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پروردگار کے تقرب کا سبب ہے، گناہوں کی معافی کا سبب ہے، دنیا آخرت کی بھلائی کا سبب ہے، پل صراط سے آسانی سے گزر جانے کا سبب ہے، انبیاؤں سے دوستی کا سبب ہے، اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے، اور مجلس کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ کیا؟ محمد آل محمد تو درود پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں مسلسل درود پڑھتی رہیے، کسی وقت کا تعین نہ کیجیے کہ ابھی وقت باقی ہے، ابھی کر لیں گے، باقی کوئی وقت نہیں ہوتا۔ جیسے ہی آپ پر یا کسی بھی انسان کے اوپر جب بلوغیت کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے اور شرعی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہے، اس وقت سے معاشرے کا رواج ہے کہ اسے بچپنا کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بچپنا جو ہے بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ بھی خوش نصیب ہے جس کا بڑھاپے میں تبدیل ہو گیا، ورنہ آپ اپنے زمانے سے صرف یہی سب نہ دیکھا کیجیے کہ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں، ادھر سیر سپاٹے میں۔ زمانے میں اور بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ لندن سے جو ہے وہ ڈگری لے کے آئی تھی، ابھی جو دھماکہ ہوا ہے اسلام آباد میں کورٹ کے اندر، تو سنا تو ہوگا آپ نے، 24 سال کی تھی، وہاں سے ڈگری لے کے آئیں کہ اب وہ زندگی میں وہ انصاف فراہم کریں گی، اب ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہوگا۔ تو یہ کوئی قید نہیں ہوتی کہ کب آدمی کب مرے گا، کب جائے گا، کب ہوگا۔ دنیا میں سب سے پہلا ہی جو بندہ اس دنیا سے گیا ہے وہ جوانی کے عالم میں چلا گیا، سب سے پہلا بندہ حضرت حابیل علیہ السلام۔ تو یہ والی فکر کرنا یہ غفلت ہے، یعنی کہ شیطان یا معاشرہ، اب تو پورا معاشرہ ہی شیطان بن گیا، یہ ہمیں غفلت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ابھی سے آپ کو مال و اسباب جمع کرنے کی طرف نہیں لگاتا۔ وہ کل بھی ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا سپر ہائی وے پہ، ایک خاتون جو ٹی وی پہ ڈراموں میں کام کرتی تھی وہ چل بسی، تو وغیرہ وغیرہ، یہ جو چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں، ورنہ تو روزانہ صبح شام بچہ بوڑھا جوان سب مرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ کچھ لوگ نمایاں ہو جاتے ہیں، جو نمایاں ہو جاتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیے، عبرت حاصل کیجئے، اس کے بارے میں غور کیجئے، سوچئے کہ کیا ہے کیا نہیں، اس سے دیکھا کیجئے، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے بنانا ہے۔ کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے، کب جائیں گے؟ جیسے کہا جاتا، کسی نے ہم سے کہا کہ اس کلاس میں جا کے آپ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، موت کی باتیں یا اس قسم کی باتیں کیجیے گا۔ میں نے کہا تو یہیں سے تیاری شروع کرنی، تیاری تو یہیں سے ہونی، ابھی سے سرمایہ جمع کرنا، نیکی کا سرمایہ ابھی سے جمع کرنا، تبھی تو وہ ہوگا کہ جب کہا جائے گا کہ جنت میں حوروں کی تعریف ہو رہی ہے کہ بہت کیا حسین ہے، کیا خوبصورت ہے، کبھی موقع آئے گا تو پوری حور کی تعریف بتائیں گے، لیکن اس کے بعد جب ایک جنتی عورت آئے گی، یعنی کہ عجیب و غریب حوروں کی تعریف ہے، لیکن جب جنتی عورت آئے گی تو اس کا حور کا حسن جو ہے اس کے سامنے دب جائے گا، اور اس سے بعض جگہ پہ لکھا ہوا کئی ہزار گنا زیادہ اس کی فضیلت ہوگی جو دنیا کی عورت جائے گی، جو جنت میں جائے گی۔ کیوں کہ حور تو پیدا ہی کی گئی وہاں پہ، لیکن آپ دنیا میں پیدا کی گئی، ان تمام مصیبتوں پریشانیوں سے گزرتی ہوئی، نماز پڑھتی ہوئی، یہ نماز جو ہے یہ فضیلت رکھے گی کہ اس سے کئی ہزار گنا زیادہ آپ کی فضیلت ہوگی۔ کیا نماز تو چھوڑی جا رہی، نماز تو نہیں پڑھی، کیا یہ حجاب، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، جو اس نے بات بتائی ہے اس کی طرف عمل کرنا۔ اس کو دنیا میں تو معمولی چیز سمجھا جا رہا ہے، لیکن جب آخرت میں پہنچے گا تو کیا ہوگا یہ کہ جب دیکھے گا کہ حور سے بھی بلند درجہ، کتنے ہزار، بعض جگہ پر 40,000 لکھا،
حور اور اس سے 40,000 زیادہ درجے بلند آپ کے. تو یہ کس آپ کے؟ کوئی غیبت کرنے والی آپ کے یا بے حجاب گھومنے والی آپ کے؟ کتنے آرام کے ساتھ گھوم رہی ہوتی, کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ تمہاری وقت کیا ہے, تمہیں کرنا کیا ہے, تم کر کیا رہی ہو. یہ چند دن کی زندگی ہے یہاں پہ, یہ یہاں کی زندگی ہے کتنے دن کی؟ اب تو زندگی بہت ہی گھٹتی چلی جا رہی. اس میں بھی لوگوں کا دل گھبرا رہا ہوتا, ہر وقت انجوائے کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں, انجوائے چاہیے, دل گھبرا رہا ہوتا. اگر ان کو معلوم ہوتا کہ ہمیں جو محنت و مشقت کرنی ہے ہمیشہ باقی رہنے والی ایسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ سنی ہے وہ ملنے والی ہے ہمیں, اگر اس کا یقین ہو تو. یقین نہیں. لوگ کیا کام کیا کرتے تھے کسی زمانے میں, اب تو زمانہ بدلتا جا رہا. مولا نے کہا نہیں کہ گمراہ کرنے کے سامان مضبوط ہو چکے ہیں. شیطان اس لالچ میں لگا ہوا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر دے, گمراہ کرنے کے سامان مضبوط ہو جائے. جدھر چاہے نگاہ اٹھا کے دیکھ لو, آپ جدھر چاہیے نگاہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گمراہ کرنے کے سامان یہ کتنا مضبوط ہے. ہتھیلی میں سارا ٹی وی, سارے ریڈیو, انٹرنیٹ, ہر چیز ہتھیلی پہ آ گئی. ہر وقت جو ہے جو جی چاہے اس سے کر لیجئے. تو گمراہ سامان کے مضبوط تو آپ کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے آنے والی زندگی جو ہے وہ والی اس زندگی کے فکر میں لگ جائے گی. وہ جو زندگی آنے والی ہے وہ کیا ہے. تو بہت ساری نصیحتیں, بہت ساری چیزیں کی گئی. ہمارے حیات القلوب میں بعض جگہ پہ لکھا ہوا ہے ذوالقرنین کے حوالے سے ایک واقعہ درج ہے. وہاں سے ایک کتاب میں بھی وہ واقعہ درج کیا گیا ہے. وہ ایک بادشاہ تھے, نیک تھے, لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے تھے, تو مختلف علاقوں میں فتح کرتے ہوئے جاتے تھے. ایک علاقے میں پہنچے, جب وہاں پہنچے وہ تو کہا کہ یہاں حاکم کا دفتر کہاں ہے. کہا گیا یہاں تو کوئی دفتر نہیں ہے. کہا گیا کہ پھر کوئی قاضی وغیرہ کوئی, کہ یہاں کوئی قاضی بھی نہیں ہے. کہتے جب کوئی قاضی نہیں ہے, کوئی حاکم کا دفتر نہیں ہے تو یہاں کا نظام کیسے چلتا ہے. یہاں پہ جو جرم ہوتا ہے, جو لوگ چوری یا کوئی اور کام کرتے ہیں تو وہ اس کا نظام کیسے چلتا ہے, یہاں پہ کون فیصلہ کرتا ہے, کیا ہوتا ہے. کہ ہمارے یہاں کا طریقہ ہے. دیکھیے طریقہ کیا بتا رہے ہیں. ہمارے یہاں کا طریقہ ہے کہ ہمارے باپ دادا جو بھی ہمارے یہاں انتقال ہوتا تھا ہم گھر کے باہر دروازے پہ سب کو دفن کر دیتے تھے. تو ہمارے عزیز رشتہ داروں کی قبریں جو ہیں اس شہر میں سب کے گھر کے دروازے پہ سب کی قبریں بنی ہوئی. سمجھ رہی نا. تو ہم لوگ جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو انہی قبروں کے درمیان سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں. تو جب جاتے ہیں تو ہمیں اپنی موت یاد ہوتی ہے کہ ایک دن ہم کو بھی یہیں آنا ہے. اس لیے ہم کسی قسم کا کوئی فساد, خرابی, برائی کچھ بھی نہیں کرتے اور ڈر رہے ہوتے ہیں. آج ہوتا نہیں, گھر سے باہر نکلیے تو کیا کام ہو رہا ہوتا کہ پوری بس اغوا کر کے لے گئے, سب کو لوٹ لیا, موبائل لے لیا, پیسے لے گئے. کیا یہ لوگ مرنے والے نہیں؟ ان کے کان میں کبھی نہیں پڑی بات. یہ نصیحت کی بات کبھی کان میں کہیں پڑتی نہیں. مذہب کی بات بھی اگر کہیں بڑے فورم سے کی جاتی ہے تو زیادہ تر وہ والی باتیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے مسلک کی بات ہو رہی ہوتی ہے یا ادھر ادھر گھما پھرا کے گول مول بات ہو رہی ہوتی ہے. نصیحت کہاں کی جا رہی ہوتی. یہی وجہ کہ قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھنے سے روک دیا گیا. کہاں روکا گیا, کہاں رواج ہے معنی کے ساتھ قرآن پڑھنے کے. کہ پڑھیے گا تو اس میں آپ کو نصیحت ملے گی. قرآن تو کہہ رہا کہ صرف اور صرف نصیحت ہی نصیحت ہے, لیکن پڑھنے نہیں دیا تھا. کسی کو بھی نہیں معلوم. پوچھا جائے ہاں پہ قرآن کی 2 آیت کے بتائیے, ختم. کچھ نہیں پڑھا ہی نہیں کسی نے. بہترین کتاب ہے. اگر کسی پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہم نے اس کے محمد کے قلب پہ نازل کیا, تم سمجھو تو بڑی بات ہے. کہاں سمجھے, کوئی سمجھتا ہی نہیں. کوئی سمجھتے نہیں, معمولی چیز سمجھے کتاب کو, قرآن کو. جس کی چاہے گا قیامت کے دن شفاعت کرائے گا. یہ سمجھ لیجیے یہ قرآن جس کی چاہے گا قیامت کے دن شفاعت کرائے گا. جس نے اس کو آگے رکھا, اس کی آگے رکھنے سے مطلب یہ جب آپ پڑھیے گا تو اس کی نصیحت کو اس کو دیکھیے گا تو اسی حساب سے عمل کیجیے گا. تو اس کو آگے رکھنا مطلب ہوگا اس کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں تو اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں کوئی برا کام نہیں ہوتا. اور پھر جب ہم کام سے گھر واپس آتے ہیں پلٹ کے تو انہی قبروں کے درمیان سے ہوتے ہوئے ہم اپنے گھر آتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی کوئی ظلم زیادتی نہیں کرتے. اس لیے ہمارے یہاں ضرورت ہی نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. بیوی بچوں کے ساتھ بھی ظلم زیادتی نہیں کرتے. اور بیوی بھی دیکھ رہی ہوتی جب دروازہ کھولتی ہوگی سامنے ہی ماموں جان, خالو جان, دادا جان سامنے پڑے, پھر ڈر جاتی ہوگی کہ ہم بھی کوئی شرارت نہیں کریں گے کسی قسم کے. یہاں تو مسئلہ وہ ہے نا, یہ تو بیوی کی خبریں سننے میں آتی ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہی. ایسا لگتا ہے خوف ختم ہو گیا.
اللہ کا خوف ختم ہو گیا، آخرت کا خوف ختم ہو گیا، قبر میں جانے کا خوف ختم ہو گیا، یہ خوف ختم ہو گیا کہ کیسی کیسی حرکتیں ہو رہی. یہ تو ادھر سے اطلاع ملتی کہ وہ ہاتھ پیر توڑ رہے ہیں. درمیان میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو یا ان کے حمایتی ہو جاتے ہیں، وہ ان کے حق کی طرف نہیں ہوتے. حق کی طرف ہو جاؤ، کسی کی حمایتی مت بنو اور ظلم نہ کرو. تو یہ اس طرح سے انہوں نے کیا تو یہ ہوا، یہ پتہ چلا کہ جناب اپنی موت کو سامنے کی طرف رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہوگا یہ کہ ہم کوئی برائی نہیں کریں گے. آپ کو بھی اگر سامنے رہے کہ آپ ٹھیک ہے بچے ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ یہ اطلاع ہے دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے ابھی سے تیاری کرنا ہے، کیونکہ سفر بہت طولانی ہے، بہت طولانی سفر ہے، تو اسی لیے ہمیں انتظام کرنا ہے. تو کیا انتظام کرنا؟ انتظام یہ کرنا ہے کہ جیسے کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو قبر روزانہ 5 بار پکارتی ہے. انسان کو قبر جو ہے روزانہ 5 بار پکارتی ہے. سنائی دیتا کسی کو؟ نہیں سنائی دیتا. سنائی دیتا. کیسے؟ آپ نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی نا. دوزخ نہیں دیکھی. پل صراط نہیں. لیکن یقین ہے نا. کیسے؟ تو صادق امین نے بتا دیا، پھر آپ کیا چاہیے؟ یقین ہی یقین ہے. اللہ کے رسول نے بتا دیا، بس کافی ہے. قرآن کے اندر آ گیا، بس کافی ہے ہمارے لیے کہ بس ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا تو کافی ہے. تو اسی طرح اب یہ والی بات جو بتا رہے ہیں کہ قبر جو ہے انسان کو روزانہ 5 بار پکارتی ہے، بس اللہ کے رسول نے کہہ دیا کافی ہے. اب کافی ہے تو کیا کریں کہ اب جو پکار کے جو کہہ رہی ہے اس کے اوپر پھر عمل شروع کر دیں کہ جو بھی کچھ کہہ رہی ہے. بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی. صدقہ جب اپنے مالک کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو کسی کو یاد ہے کچھ؟ 5 کلمات کہتا ہے. اب ہم روزانہ صدقہ نکالتے ہیں، آپ روزانہ صدقہ نکالتی ہیں، کہیں آپ کو پتا ہے کہ صدقہ جو کیا کہہ رہا؟ سنائی نہیں دیتا آپ کو، لیکن سنائی دیتا ہے. کیسے؟ کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا، اب سنائی دے رہا. انہوں نے بتایا تو سنائی دے رہا. انہوں نے کہا کہ ہر رات کو ایک فرشتہ اترتا ہے اور آگے آواز لگاتا ہے، اے 20 سال والو، اے 30 سال والو، اے 40 سال والو، 50 60 70 80 سال والو، آواز لگا رہا کہ ہمیں تو نہیں سنائی دے رہا. کہ انہوں نے بتا دیا وہ سنائی دے رہا، تم جس حیثیت میں ہو وہ والا کام شروع کر دو. 20 سال والے ہو تو کہیں جد و جہد شروع کر دو. تو کہاں کی جد و جہد؟ کر تو رہے جد و جہد. پہلے جد و جہد یہ ہو رہی تھی کہ اب جد و جہد یہ ہو رہی کہ موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوئی ٹریفک کنٹرول کر رہی ہیں عورتیں. یہ جد و جہد ہو رہی ہے. کل ٹی وی میں دکھا رہے تھے. اس طرف لے جایا جا رہا ہے. آپ کا مقام کیا تھا؟ انسان بنانے کا کارخانہ. یعنی آپ انسان بنانے والی تھی. تبھی تو ماں کے پیر کے نیچے جنت رکھی گئی، اسی لیے کہ ماں جو ہے بچے کو جنتی بناتی ہے. تب جنت ہے پیر کے نیچے، ورنہ کیا کہا جائے گا یزید کی ماں کے پیر کے نیچے بھی جنت ہے. تو اس کا مطلب کہ ماں بچے کو جنتی بناتی ہے. وہ خود ہی جنتی نہیں، جو خوری ہو، غیبت اور بے پردگی اور فضولیات میں لگی ہوئی. تو یہ کس مقام پہ لے جانا تھا؟ وہ وہاں لے کے گئے. پائلٹ بنی ہوئی یہ بتایا جا رہا، وہ جو ہے ٹریفک کنٹرول کر رہی، موٹر سائیکل چلا رہی، یہ بتایا جا رہا، جد و جہد کر رہی ہے. تو یہ چیز کی طرح نہیں، جدھر آپ کو لگایا گیا 20 سال والوں جد و جہد کرو، آپ جد و جہد کرنا آپ کو. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ 30 سال والوں زندگانی دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں دھوکے میں مت پڑاؤ. لڑائی جھگڑا اور فضولیات اس سب میں مت لگو. یہ زندگی جو ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. 40 سال والوں سے کہا جا رہا ہے تم نے اپنے پروردگار کی ملاقات کے لیے کیا کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کیا کیا؟ یعنی ہر وقت ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رہنا ہے کہ ہمیں کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ 40 سال والوں تم نے پروردگار کی ملاقات کے لیے کیا تیاری کی؟ جو دیکھ ڈالیے اپنے اطراف میں، گھروں میں، خاندانوں میں دیکھا کیجئے کہ کیا تیاری ہو رہی. 40 سال والوں کہ بھانجی کی شادی ہونے والی، صرف بیوٹی پارلر میں تیاری ہو رہی. وہ جتنا سچ بن کے ہو سکتا ہے وہ جائے گا، کیونکہ ابھی تو ہم جوان نے کہا جا رہا. درود پڑھیے محمد علی. ہے نا 40 سال والوں کو دیکھ لیجیے کیا تیاری ہو رہی ہے.
پھر کہا جا رہا ہے کہ 50 سال والوں ڈرانے والا آ گیا تمہارے پاس. یہ کون بتا رہا ہے؟ رسول اللہ بتا رہے ہیں. ہم 50 سال کے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے کانوں میں یہ آواز گونجنی چاہیے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تمہارے پاس ڈرانے والا آ گیا. مطلب بال سفید ہو گئے ہیں, دانت تمہارے ہلنے لگے ہیں, تمہاری اولاد کی اولاد پیدا ہو گئی, ڈرانے والا آ گیا, تم کسی وقت بھی نکل جاؤ گے. تو کیا ہوگا؟ تمہارے پاس ڈرانے والا آ گیا ہے. یعنی ڈرو. کہاں ڈر رہے ہیں؟ کسی چیز سے نہیں ڈر رہے ہیں, کسی بات سے ڈرنے کی تیار نہیں, بے حس ہو گئے. یعنی بے حسی طاری ہو گئی. بے حسی کب طاری ہوتی ہے؟ جب گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا آدمی تو کیا ہوتا؟ بے حسی طاری ہو جاتی. پھر کہا جائے 60 سال والوں تمہاری کھیتی کے کاٹنے کا وقت آ گیا. اپنے ارد گرد 60 سال والوں کو دیکھ ڈالیے, بھیا والیوں کو دیکھ ڈالیے. ان کا کہا تمہاری کھیتی کٹنے کا وقت آ گیا ہے. ایک طرف سے خوشی بھی ہے, دوسری طرف سے غم بھی ہے, خوف بھی ہے. خوشی اس بات کا ہے, اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. ہم نے زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری ہے. اب ہمارے لیے نعمت ہی نعمت ہے, عیش ہی عیش ہے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات, سب سے مومن کو خوشی, حقیقی خوشی کب ملے گی؟ کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. پانچویں امام امام محمد باقر اسلام کہہ رہے ہیں. تو بھائی 60 سال بعد کھیتی کاٹنے کا وقت آ گیا, تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو خوشی کا وقت بھی آ رہا اور غم کا بھی وقت آ رہا کہ ہم نے تو کوئی خاص تیاری نہیں کی. توبہ استغفار کا بھی وقت آ گیا کہ ہم استغفار اور توبہ میں لگے رہے, نیکی میں. پھر کہا جا رہا 70 سال والوں تمہیں پکارا جا چکا ہے, تم غافل پڑے ہو. اب 70 سال کے ہو گئے تو پکارا گیا. 70 سال کو یہاں ہو کون رہا ہے؟ پھر کہا جا رہا 80 سال والوں قیامت آ گئی. 80 سال والوں سے کہا جائے قیامت آ گئی. وہ حقہ پینے میں لگے ہوئے خالی. تو یہ سب کس نے بتایا؟ تو جو بتایا تو ہر آدمی کو اپنی اپنی ایج کے حساب سے سوچنا بھی چاہیے, ہر وقت سامنے رہنا چاہیے. لکھ کے لگا لیجئے کہ دیکھیے یہ ہے. جس دن کوئی پروگرام ہو گھر میں, یہ بڑا پروگرام ہے, آج بہت سارے مہمان ہمارے آئیں گے, بڑا بڑا لکھ کے فریج کے اوپر لگا دیجئے, جو آ رہا ہے دیکھ رہا ہے. مامو جان واپس چلے گئے, فوراً خفا ہو گئے کہ سب کچھ میرے لیے کروایا گیا. تو بہرحال تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ, تو اسی طرح انہوں نے بتا دیا, ہمیں یقین آ گیا کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ بتایا وہ بالکل صحیح بتایا. اب کیا بتایا انہوں نے؟ پہلی چیز کیا بتائی کہ انسان کو روزانہ قبر 5 بار پکارتی ہے. جو 5 بار پکارتی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ یہی آج ہمارا موضوع ہوگا کہ وہ کیا کہتی ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو پہلی بات پکارتی ہے, کہتی ہے, کیا کہتی ہے کہ میں مٹی کا گھر ہوں, میری طرف نہیں, میں تنہائی کا گھر ہوں, میری طرف مونس لے کے آنا. قبر جو ہے تنہائی کا گھر ہے, میری طرف مونس لے کے آنا. دیکھیے عزیز رشتہ دار جاتے ہیں قبر میں اتار کے سب چلے جاتے ہیں, اب صرف آپ اور صرف آپ ہیں. تو آپ نے, اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ پھر تم اپنے لیے مونس کی تیاری کرو کہ کوئی تمہارا ہمدرد, کوئی تمہارا مونس تمہارے ساتھ قبر میں ہو کہ جس سے تمہیں وحشت نہ ہو وہاں پہ تنہائی میں. رات و دن کی فکر مت کرو کہ رات کو ہو یا دن کو ہو, جب بند کر دیا جائے گا نا تو اندر پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. تو اس کے لیے کوئی تیاری کرو. تو کیا تیاری کرنی ہے؟ جیسے کہ حدیث قدسی میں جو توریت کے چند نسخے ہیں وہ حدیث قدسی کے نام سے بازار میں مل رہے ہیں. دیکھیے گا, پتلی سی کتاب ہے, دیکھیے گا 40 نسخے اس میں بتائے گئے. اس میں پہلے ہی نسخے میں ایک جگہ پہ بات لکھی ہے, پہلی سورہ میں ایک بات لکھی ہے, وہ کیا پروردگار کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ جو تنہا مریں گے, تنہائی قبر میں جائیں گے اور انہیں سے تنہائی حساب لیا جائے گا, پھر لوگوں سے مانوس کیسے ہوتے ہیں؟ بھائی جب لوگ, ہم تو لوگوں سے, جن لوگوں سے مانوس ہیں وہ تو ہمیں اتار کے چلے جائیں گے, ہم وہاں رہ جائیں گے اکیلے. جب رہ جائیں گے اکیلے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مونس لے کے آنا. تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مونس کون ہے, کس کو لے کے جائیں؟ تو آپ نے فرمایا تلاوت قرآن. قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالی ہے. گھروں میں کسی زمانے میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں بلند ہوتی تھی صبح یا شام, اور ماہ سیام میں تو بہت زیادہ ہی ہوتی تھی. ضرور بچپن ہمیں یاد ہے کہ گھر میں تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی تھی تو روزے کے عالم میں جو آواز وہ اللہ کی نکلتی تو بڑی نحیف سی ہوتی تھی, لیکن اس کے اندر ایک بڑی لذت اور گداز سی. اب کہاں سننے میں آتا تلاوت قرآن؟ کہیں گھر میں ہو رہا ہوتا, ٹی وی کی آوازیں آ رہی تھی زور زور سے, 8 گھنٹے کا لگایا
سب لوگوں نے مل کے نتیجہ کیا نکلا؟ جی میں منہ پہ لگا دیا یہ لوگوں یہ نتیجہ نکلا. 8 گھنٹے لگائے نا, کیا نتیجہ نکلا؟ قیمتی 8 گھنٹا, انتہائی قیمتی 8 گھنٹا کہ اس میں صرف کیا. یہ کیا ہے کہ گمراہ کرنے کے سامان مضبوط ہو چکے. کتنا ہائٹ پہ لے جایا گیا لوگوں کو, شور مچایا گیا, یہاں تک کہ سیاستدانوں سے انٹرویو لیا جا رہا, عام لوگوں سے انٹرویو لیا جا رہا, عورتوں سے, مردوں سے, ان سے سارے انٹرویوز دکھائے جا رہے ہیں. لاہور میں یہ ہو رہا, اسلام آباد میں آئی چلی اسلام آباد لے چلتے چلے. یہ سب کیا ہو رہا؟ جو کمزور عقل والے لوگ ہیں وہ سب گمراہ ہو رہے ہیں. کمزور عقل والے ان سب چکا چوند چیزوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا جا رہا آپ کو بہت کیا تلاوت قرآن میں لگائیے, ابھی سے شروع کیجئے, ابھی سے پڑھنا شروع کیجئے تلاوت قرآن. اس کے فائدے ہیں. تلاوت قرآن کو لازم سمجھو, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کیونکہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے. قرآن کی تلاوت کو لازم سمجھو کیونکہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے. خالی گناہوں کا کفارہ نہیں ہے بلکہ کیا ہوگا؟ قبر میں مونس ہوگی, ہمدرد ہوگی آپ کا ساتھی ہوگا قبر کے. پھر ایک جگہ پہ اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے قرآن کی عبارت کو دیکھ کر تلاوت کرو. قرآن کی عبارت کو دیکھ کر تلاوت کرو کیونکہ سب سے زیادہ یہ شیطان کو شاق گزرتا ہے. یعنی شیطان اس سے سب سے زیادہ دیکھ کر تلاوت کرنا جو ہے سب سے زیادہ کس کو شاق گزرتا ہے؟ شیطان کو. تو اس لیے دیکھ کر تلاوت کرو. قرآن کو کھولیے, دیکھیے, چھوٹے چھوٹے پنسورے بہت سی چیزیں ہیں, چاروں قول, آیت کرسی وغیرہ کی چھوٹی چھوٹی بھی آئی ہوئی, وہ آپ دیکھیے, اپنے ساتھ رکھیے, اسے پڑھیے. اس کا فائدہ ہوگا کہ دیکھ کے پڑھنے سے. پھر قرآن کو دیکھ کے پڑھنے سے آپ کو پہلے بھی ایک حدیث سنائی تھی, غالباً آپ کو یاد ہوگی کہ دیکھ کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ اگر والدین کافر ہوں گے اس کے تو بھی اس کے عذاب میں تخفیف کر دیا جائے گا. یعنی اتنا ثواب ہے, اتنی پاور ہے قرآن کے اندر, اس کو دیکھ کے پڑھنے کا یہ ثواب ہے, اس کو قرآن کی تلاوت کرنے کا. پھر کہا گیا ایک جگہ پہ اور بتایا گیا مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام. اللہ جب کبھی عذاب لانے کا ارادہ کرتا ہے نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو ٹالے, لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ٹلتا ہے. فرماتے کہ جب لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے. جب لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں, آج تو گناہ کا ارتکاب اب صبح شام ہو رہا ہے, بلکہ کسی لمحے باقی نہیں بچ رہا کہ کوئی وقت رک رہا ہوگا جس وقت گناہ نہ ہو رہا, تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے. مگر جب نوجوانوں کو نماز کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور بچوں کو تلاوت قرآن یعنی قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے, یعنی سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں قرآن کو, بچوں کو قرآن سیکھتے ہوئے دیکھتا ہے تو سب پر رحم فرماتا ہے, سب پر رحم فرماتا ہے. گھروں میں یہ انتظام کیجئے کہ بچوں کو قرآن خود پڑھائیے, خود قرآن پڑھنا سیکھیے, پھر اسے پڑھائیے, خود بچوں کو پڑھائیے. اس انتظار میں مت رہیے کہ کوئی آئے گئے, مولانا صاحب آئیں گے, ایک دن آئے 5 دن غائب ہو گئے, پھر چھٹی بھی چلے گئے, طبیعت خراب ہو گئی وغیرہ وغیرہ, ٹلتا رہتا ہے. مختلف جگہوں پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں, شکایتیں آتی رہتی کہ کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں. پہلے تو قرآن گھر میں عورتیں ہی پڑھایا کرتی تھی بچوں کو. آج کیا ہو گیا؟ ساری قابلیت آ گئی ہے لیکن یہ قرآن نہیں آئی. تو پھر اب کون سی قابلیت آئی؟ اس سے اوپر کی تو کوئی قابلیت نہیں ہے. قرآن سے اوپر کی تو کوئی چیز نہیں ہے, بس یہی نہیں آتی اور سب کچھ آتا ہے. سیکھیے, اس کا فائدہ سیکھیے. ایک نفیسہ خاتون, ایک خاتون تھی, دیکھیے خاتونی کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ کے حوالے سے. نفیسہ خاتون اپنی قبر میں بیٹھ کے 1200 دفعہ قرآن ختم کیا. آپ ایسا کیجئے گا کہ ہم تو قبر ہی میں رہ جائیں گے تو کوئی دوسرا نکالے گا قرآن, تو ایک سورہ بھی نہیں ختم ہو پائے گا, ہم تو وہیں رہ جائیں گے. آج اتنا ڈرنے لگے قبر سے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں, وہاں جائیں گے. اور کوئی رواج بھی نہیں کہ قبر میں بیٹھ کے, کوئی پرانے زمانے کا رواج تھا اس میں ہوتا. تو لوگ اپنی گھروں میں, بعض لوگ اپنی دکان پہ قبر کھودے رہتے تھے, اس میں چادر ڈال دیتے تھے, اپنے فروخت کر رہے ہیں, اور وہیں بیٹھ کے جب دیکھا کوئی نہیں, کسٹمر آ رہا نہیں آ رہا, تو وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگے. جو یہ سمجھتے تھے, جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی کسی وجہ سے, دعا مانگنے کی وجہ سے, والدین کی وجہ سے انہیں توفیق ملی تھی, تو بھائی یہی کام کرتے رہتے. اب جو یہ کام کرتے رہتے تھے, اب جب ان کا انتقال ہوا اس وقت سے لے کے کروڑوں سال تک وہ عیش کریں گے.
بھئی مرنے کے بعد تو کیا ہوگا؟ کہ برزخ کے 1-2 دن کا تو برزخ ہے نہیں کہ گزر جائے گا، کاٹ لیا جائے گا. برزخ تو لاکھوں کروڑوں سال کا، جو جیسا سامان بھیجے گا ویسا فائدہ اٹھائے گا. تو اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ قرآن کے، اب قبرستان میں جا کے نہیں بیٹھ سکتے تو کم سے کم لوگ اپنی قبروں کے اندر غلہ بھر کے اسے خیرات کیا کرتے تھے. یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ قبر میں اناج بھرا اور بھرنے کے بعد اسے خیرات کر دیا، کہ غریبوں مسکینوں کو دے دیا. تو کم سے کم آپ گھر میں تو بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ مونس لے کے جاؤ تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ مونس کون ہے؟ کہ قرآن، تلاوت قرآن کرو، یہ تمہارا مونس مددگار ہے. کہاں پہ؟ قبر میں. پھر اس کے بعد دوسری آواز کیا دیتا ہے قبر؟ دوسری آواز کیا پکارتی ہے؟ کہتی ہے میں تاریکی کا گھر ہوں، میری طرف چراغ لے کے آؤ. تاریکی کا گھر ہوں، اندھیرا ہوں. اندھیرا ہے تو کیا ہو؟ چراغ. ایک خاتون کہنے لگی کہ مجھے، میرا جب انتقال ہو جائے تو مجھے رات کو نہ دفنائیے گا، دن کو دفنائیے گا. بھائی دن کو دفنا کے کیا کریں گے؟ اس کو تو جب رکھ دیا جائے گا، سب کچھ سلیب رکھ دی جائے گی، سب بند کر دیا جائے گا تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. تو دن ہو یا رات سب برابر ہو جائے گا. تو پھر کیا کیا جائے؟ ان کا نہیں، یہ خبر کہہ رہی کہ میری طرف آنا، بھیج دو میری طرف، چراغ بھیج دو میری طرف تاکہ روشنی ہو جائے وہاں پہ. تم آؤ تو تمہیں کوئی وحشت نہ ہو. تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ چراغ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ تو درود پڑھیے تب بتائیں گے. یہ یاد رکھیے گا، بہانے سے خود سے پڑھ لیا کیجئے، کیونکہ کوئی ایسی جگہ اگر خالی درود کی فضیلت پہ جو کتابیں ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، سب کو جمع کر کے بتایا جائے تو آپ کہیے کہ مجھے تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کرنا. ہر جگہ فائدہ دینے والی ہے، لیکن ہمیں تو مختلف چیزیں، مختلف ضرورت آخرت میں ہے تو ساری نیکیاں لے کے جانی. یہ درود خود ہی ہمارے اندر ایسا جذبہ اور کیفیت پیدا کرے گا کہ جو یہ لوگ آئے تھے، ان لوگوں نے جو قربانی دی، جو محنتیں کی جس چیز کے لیے، دین کے لیے، تو سارا دین اسی درود کے حوالے سے سارے دین کا شوق پیدا ہو جائے گا. تو اس لیے جب کوئی بات آئے تو کہے. تو آپ بھی کیا فرمایا کہ پوچھا گیا کہ وہاں پہ چراغ کیا چیز ہے، کیا چیز بھیجیں جو وہاں چراغ بن جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا نماز شب. کتنا بھاری پڑ گیا آج نماز شب کا، تو جیسے رواجی ختم ہو گیا. نماز پڑھنے کا، تہجد کی نماز پڑھنے کا جیسے رواجی ختم ہو گیا. جیسے کہا جائے نماز شب، وہاں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا کہ اللہ معاف کرے کیا ہو گیا، یہ کون سی نماز آ رہی. نماز شب آپ کے لیے کتنی آسان کر دی گئی. سیستانی صاحب وغیرہ نے کتنا آسان کر دیا کہ مغرب عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد پڑھ لو. رجا کی نیت سے پڑھ لیا آپ نے، 2 رکعت پڑھ لیا، 3 رکعت پڑھ لیا، شفا پڑھ لیا، وتر پڑھ لیا. کم سے کم 3 رکعت نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی آپ کو؟ جس کو سہولت ہے وہ پوری پڑھے، جس کو اللہ توفیق دے دے وہ سب پڑھے. لیکن کم سے کم یہاں سے تو عادت شروع کیجئے، یہیں سے عادت شروع کیجئے ابھی سے. آج کل تو کراچی جیسے شہر کے اندر جو کہا جائے آدھی رات کو، کہ یہاں آدھی رات کیا 12 بجے تک 1 بجے تک تو اتنا شور مچتا رہتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدھی رات ہے. گاؤں دیہات کے اندر چاہیے 9 بجے کے بعد آدھی رات اندھیرا. اب وہاں پہ آدھی رات کو اٹھنا مشکل ہو گیا کہ کیسے اٹھا جائے. یہاں تو سوتے ہی 12 بجے کے بعد ہیں سارے. تو آپ کے لیے تو کتنا آسان ہے. آپ 10 بجے سوئیے، 12 بجے سوئیے، مغرب عشاء کے بعد آپ کو موقع مل گیا، آپ نے فوراً پڑھا 2-3 رکعت نماز آپ نے، اس کے بعد پھر جا کے سو گئی آپ. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا چیز؟ نماز شب. نماز شب کی عادت ڈالیے ابھی سے. کوئی مومن کے لیے کوئی ایسا انوکھا کام نہیں ریشیوں کے لیے، کیونکہ بعض جگہ پہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اس کو روکا کیوں جاتا بتانے سے؟ بتایا جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر نماز شب نہیں پڑھتا کہتے ہیں یہ میرا شیعہ نہیں ہے. ہمارے یہاں شیعہ کے 3-4 چیزیں بتا کے چھوڑ دیا گیا کہ بس یہ شیعہ ہو گیا. شیعہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ علی ولی اللہ کہنے والا کوئی چھوٹی چیز نہیں کہ بس چھوڑ دیا گیا، آپ نے 2 کام کر لیا اور اس کے بعد ختم ہو گیا، اب سارا پورا دین آ گیا آپ کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا شیعہ نہیں. تو کہاں نماز شب کی، کہاں جو چیز، اچھا جو چیز بتائی جانی، جو چیز بتائی گئی وہ سب کرتے ہیں.
ہم سے بچپن سے جو چیزیں بتائی گئی پابندی کے ساتھ ہر بچہ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر آپ کو بتایا جائے تو آپ بھی کیجیے گا, بار بار بتایا جائے تو بار بار کیجیے گا. فضیلت اس کی کتنی ہے علامہ حافظ کہ اگر بتائیں تو ایک کلاس میں خالی نماز شب کی فضیلت ختم ہو جائے, صرف ایک کلاس میں صرف نماز شب. اور اگر علماء آ جائیں تو اس کے مختلف مسائل بتائیں الگ, وہ الگ ہو, اس کی 2 کلاس لگے. لیکن ہم اس کی صرف فضیلت بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو اور آپ آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیے. کل نہیں, کل کبھی نہیں آتا. آج کا دن ناکا کیوں کیجیے, آج سے شروع کر دیے. کہ اگر نماز شب کیا کام کرتی, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے. آپ فرماتے کہ نماز, اس میں سے چند چیزیں آپ کو سنا رہے ہیں. آپ فرماتے کہ نماز شب پروردگار کی خوشنودگی کا باعث ہے, فرشتوں سے دوستی کا سبب ہے, یہ انبیاؤں کی سنت ہے, اور معرفت کا نور ہے, جسمانی صحت کی وجہ ہے یہ, یعنی اس میں جسمانی صحت کا آپ کو دنیا کا بھی فائدہ ہو رہا ہے, شیطان کی پریشانی کا موجب ہے, یعنی شیطان. اچھا ابھی دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں. نماز شب پروردگار کی خوشنودگی کا باعث ہے, فرشتوں سے دوستی کا باعث ہے, فرشتوں سے دوستی ہوگی آپ کی نماز شب کی وجہ سے. پیغمبروں کی سنت ہے یہ, معرفت کا نور ہے, جسمانی صحت کی وجہ ہے, شیطان کی پریشانی کا موجب ہے. وہ اسی کو نہیں پریشان کرنا چاہتی ہیں آپ. ایک اسلحہ ہے دشمنوں کے خلاف, ایک اسلحہ ہے دشمنوں کے خلاف. کون, کیا چیز؟ نماز شب. اس میں دشمن کی کثرت ہو گئی ہے. اس میں شیطان خود ایک بڑا دشمن ہے, اور اس کے بعد اپنے جیسا اس نے دوسرے لوگوں کو بھی بنا دیا کہ صرف انسان کو نقصان پہنچاتا رہے. آج صرف انسان صرف نقصان ہی نقصان ہو رہا, فائدہ کہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. کتنا بھی روتے ہیں لوگ, پیٹتے ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں, لیکن نتیجہ 4-5 دن کے بعد کچھ نہیں نکلتا, سب ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور اسی ڈگر پہ دوبارہ چلنے لگتے ہیں, نتیجہ کچھ نہیں لیتے. کیا کہا جا رہا ہے کہ اسلحہ دشمنوں کے خلاف کیا ہے؟ دعا اور اعمال کے قبول ہونے کا سبب ہے. یعنی کہ اس میں دعا بھی قبول ہوتی ہے, اعمال بھی قبول ہوتے ہیں. نماز شب کی وجہ سے دعا اور اعمال قبول ہونے کا سبب ہے, روزی میں برکت کا باعث ہے. آج روزی کے سلسلے میں لوگ کتنا پریشان ہیں. کسی نے آ کے چھٹے امام سے ہی, امام جعفر صادق علیہ السلام سے, روزی کے سلسلے میں, پریشانی کے سلسلے میں بات کی, پھر نماز شب کے بارے میں بات نکلی, تو مولا نے کہا کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں اور دوسرے دن وہ بھوکا رہے. نہیں, بھوکا نہیں رہ سکتا اگر نماز شب پڑھنے والا. تو دیکھیے آج کل روزی کی بھی پریشانی ہے, تو کیا ہوگا؟ نماز شب کیا روزی میں ہاں برکت کا باعث ہے. پھر موت کے فرشتے اور نماز کے درمیان دوستی کرانے والی شے, نمازی کے درمیان, یعنی موت کے فرشتے اور نمازی کے درمیان یہ نماز شب ہے دوستی کرا دیتی. موت کا فرشتہ جب آپ کے پاس آئے گا تو کیا ہوگا؟ آپ سے سہولت سے بات کرے گا. کبھی موقع ملے گا تو یہ واقعہ بیان کرے گا. موت کا فرشتہ جب بادشاہ کے پاس آئے تو ڈانٹ کے اس کی روح نکالی. بادشاہ بہت اکڑ رہا تھا لیکن ڈانٹ کے لے گئے. واقعہ سنائیں گے, ابھی موقع نہیں, ٹائم نہیں, ٹائم تو ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہاں سے کہاں نکل جائیں گے. یہ ٹائم کیا ہو رہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا, بولتے رہیں. کوئی گھڑی وڑی کسی کے پاس ہے؟ بتائیے ہمیں کیسے 3 بجنے میں 10 منٹ ہو گئے, تھوڑی دیر تو رہے گی. بہرحال کیا کہا جا رہا ہے, تو وہ بادشاہ کے پاس گیا تو اس کی جان نکالی ڈانٹ کے. بادشاہ کتنا اکڑ رہا تھا, ساری اکڑ ختم ہو گئی. جب نیک آدمی کے پاس آیا تو پوچھنے لگا کہ آپ کو کوئی کام ہو تو اپنا کام ختم کر لیجئے. ان کا نہیں, مجھے کوئی کام نہیں ہے. آپ کون؟ اگر میں ملک الموت ہوں. پھر بس سبحان اللہ, پھر ایسا کیجئے کہ جان نکالیے. اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ ہم تو ایک مدت سے ہم نے مشرق و مغرب میں کسی کا بھی اتنا انتظار نہیں کیا جتنا تمہارا انتظار کر رہے ہیں. ہمارے سامنے آ جائے تو کیا کہیں گے؟ کہہ رہے ہم نے تو اتنا کسی کا بھی انتظار نہیں کیا مشرق و مغرب میں جتنا تیرا انتظار کیا ہے. وہ جلدی کر کے نہیں, جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ کام کر کے آئیے. میں کہا نہیں, کوئی کام نہیں, اس سے بہتر کوئی کام نہیں. سنائیں گے پورا واقعہ آپ کو, تاکہ آدھا سنا کے رک جائے نا, تاکہ بار بار کہیے گا سر وہ آئیے واقعہ سنائیے. تو یہ رہ جائے گا نا, یہ واقعہ سنائے گی واقعہ. تو کہا نہیں, پروردگار کا حکم ہے کہ جیسے تم کہو گے ویسے تمہاری روح نکالی جائے گی.
نماز شب کیا کام کرے گی؟ موت کے فرشتے سے آپ کی دوستی کرا دے گی. نماز شب کیا کام کرے گی؟ کہ قبر کا چراغ بن جائے گی. یہی ہے نا کہ اب ہماری طرف آنا تو روشنی چراغ لے کے آنا. تو یہ نماز شب کیا چیز ہے؟ قبر کا چراغ ہے. یہاں پہ روشنی ہوگی آپ کے لیے. تو ہمیں نماز شب کی پابندی ضرور کرنا چاہیے. پھر کہا جا رہا ہے منکر نکیر کا جواب ہے، یعنی آپ کو جواب دینے میں آسانی پیدا ہوگی. نماز شب پڑھنے والا اب کیسے ہوگی کچھ نہیں پتا آپ کو. آپ تو بیج ڈال دیتے ہیں، پھر وہ کیسے نکل رہا ہے گملے میں. آپ دیکھیے کبھی کوئی دھنیے کا یا کسی چیز کا بیج ڈال کے دیکھیے اب وہ کیسے نکل رہا ہے، کیسے اس کے اندر ہرا رنگ کیسے پیدا ہو رہا ہے، خوشبو کیسے پیدا ہو رہی ہے، دھنیے کی خوشبو آ رہی ہے. یہ سب ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم نے تو ڈال دیا بس. باقی کون جانتا کہ اللہ جانتا کہ کس میں سے کیا چیز نکالتا ہے کیسے. بس ہمیں حکم ہوا کہ نماز شب پڑھو، ہم نے نماز شب پڑھنا شروع کر دیا. فائدہ کے لیے سارے فائدے موجود ہیں. یہ سب کیسے ہوگا کہ ہمیں نہیں پتا. کہ منکر نکیر کا جواب کیسے بنے گی ہمیں نہیں پتا. اور آگ اور نماز کے درمیان کیا ہوگی؟ یا آگ کے درمیان یا جہنم کے درمیان، آپ کے اور جہنم کے درمیان کیا ہوگی؟ دیوار بھی بن جائے گی. اور کیا ہوگی؟ جنت کی کنجی ہے. کیا چیز؟ تو یہ تو اس کی پابندی کیجئے. 2 رکعت 1 رکعت جو بھی ہو اس کو پڑھیے. اور خاص طور سے اگر آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کے لیے خاص طور سے بتایا گیا ہے کہ طالب علموں کے لیے کہا گیا ہے کہ بہت ہی زیادہ اکثر یہ چیز ہے حافظے کے لیے. یہ حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے. کیسے ہوگا ہمیں کیا پتا. وہی چیز ہے کہ ہمیں کیا پتا. جو بتا دیا وہ ہم کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا. ہم سے تو کہا گیا کہ پل صراط سے گزرنے کا پروانہ کیا کیا علی ولی اللہ. بس ہم نے مان لیا. اب کیسے گزر جائیں گے ہمیں کیا پتا. یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، باریک ہے، سب کچھ ہے. تو اتنی اگر آپ آج سوچیے تو کیا ایسے گزر سکتے ہیں؟ کچھ بھی کیجیے تو آپ تو ڈریے گا. لیکن وہاں کیسے گزر جائیں گے ہمیں نہیں پتا. گزارنے والا وہ ہے جس نے حکم دیا، وہ جانے. اللہ کے رسول جانے، مولا علی جانے. بس ہمیں کیا. ہم نے تو ایک دفعہ علی ولی اللہ کہہ دیا بس. اب کون لے جائے گا؟ کہ مولا علی لے جائیں گے. صبح شام یہ اللہ تعالیٰ کے کرشمے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں. عبرت نہیں لیتے، حیرت نہیں ہوتی، شوق نہیں ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ورد کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے. بچہ پیدا ہوا پورا گھر والے لگ گئے، سارے گھر والے لگ گئے. اب اس کو دودھ بھی مل رہا ہے، اب اس کو کھانے بھی مل رہا ہے، غذا بھی مل رہی ہے. اس کے سر چیز ہے، ہر چیز کس نے بنائی ہے، ہونٹ کتنے بنائے، یہ آنکھیں کس نے کھولی، اس کے بال کتنے لگائے، چھوٹی چھوٹی انگلیاں یہ ساری چیز کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کس نے پیدا کی؟ پروردگار نے پیدا کی. بس اس کا حکم مانتے جاؤ، سارا کام ہوتا چلا جائے گا. تمہارا کام ہے حکم ماننا، باقی کام کس کا ہے؟ کہ پروردگار کا. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ہر وقت کام پہ لگا رکھتا. تو ہر وقت کام پہ لگا رہے تو اس کو صحیح معنوں میں سچے دل سے مان لیجیے. پھر تیسری آواز آتی ہے. تیسری آواز کیا آتی ہے؟ میں مٹی کا گھر ہوں، میری طرف فرش لے کے آنا، بستر. آپ لوگ فوم پہ عادی ہو گئے سونے کو، تو وہاں پہ بستر بھیجوائیے نرم بہترین. میں مٹی کا گھر ہوں. دیکھیے ساری چیز حقیقت ہے. میں تنہائی کا گھر ہوں، قبر میں جائیے گا تنہائی ملے گی. مونس چاہیے ہمیں. سارے لوگ چھوڑ کے دوست احباب عزیز رشتہ دار بہترین بھائی بیٹا سب کے سب وہاں پہ چھوڑیں گے، وہاں تک ہمیں لے کے آئیں گے. اس کے بعد سب واپس پلٹ کے چلے جائیں گے. اب بتائیے کیا ہوگا؟ سب کے ساتھ روزانہ یہی ہوتا. جب بھی کسی کے مرنے کی خبر سنیے فوراً سوچیے اپنے طور پہ کہ میں بھی تو ہو سکتی ہوں. یہی کیا ہوا؟ ان کو بھی مرنا تھا، یہ بھی تو جینا چاہ رہے تھے لیکن نہیں جیے، مر گئے. سلمان فارسی کسی کے کوئی جنازہ جا رہا تھا، سلمان فارسی چل رہے تھے، ان کے ساتھ بھی کوئی بندہ چل رہا تھا. انہوں نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کہیں تیرا جنازہ ہے. اگر تجھے برا لگ رہا تو پھر میرا جنازہ ہے. اگر یہ مطلب سمجھ گئے اس کا؟ نصیحت کی انہوں نے کتنی خوبصورت. کہ نہیں یہ تیرا جنازہ ہے. اگر تجھے بری لگ رہی یہ بات تو پھر یہ میرا جنازہ ہے. مطلب یہ کہ کل ہم یا تم بھی ایسے ہی جا رہے ہوں گے. تو جو سارے لوگوں کو جو مر رہے ہیں ہمیں انہی پہ نہیں سوچنا کہ مر رہے ہیں. موت موت موت. موت سے ہمیں کیا ڈرنا ہے؟ موت سے مومن کو کیا گھبرانا؟ جو کہا جا رہا ہے وہ کر لیجئے، پھر گھبرانا کیا؟ موت مومن کے لیے
بہترین تحفہ ہے مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں. بتائیے, یوں ہی کہہ رہے ہیں, موت مومن کا بہترین تحفہ کہا, بہترین تحفہ. گرمی میں, شدید گرمی میں, انتہائی پیاس میں, ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا شربت پیے, ایسی ہے موت. کس کے لیے؟ مومن کے لیے. بتائیے, رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومن کے لیے تو ایسی ہے کیا چیز؟ موت. تو جو ایسی موت ہو, کیوں؟ یہ موت ہی وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرواتی ہے. تو ہمیں موت سے محبت کرنا چاہیے. موت سے محبت میں تھوڑی یہ مطلب تھوڑی کہ جیب میں جو پستول لگ کے گھومتے رہیں, یہ مطلب نہیں ہے. موت سے محبت کرنے مطلب یہ موت سے کراہیت نہیں کریں. صحیفہ کاملہ میں بہت ہی چھوٹی سی ایک دعا ایک پیج پہ مشکل سے ہے, ایک پیج پہ صحیفہ کاملہ میں موت کے سلسلے کی دعا. اسے دیکھ ڈالیے, آپ کو محبت پیدا ہو جائے گی. پڑھ ڈالیے اس کو بھی پڑھ ڈالیے. بہت ساری چیزیں فضولیات پڑھتی ہیں, ذرا وہ بھی پڑھ ڈالیے. اب کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروا رہی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات کر رہے ہیں وہ پروردگار سے, کہ جس سے ملاقات کے بعد حقیقی خوشی تو مومن کو نصیب ہی اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا. وہاں جائے گا تب حقیقی خوشی ہوگی. پروردگار حضرت موسیٰ سے کہہ نہیں رہا, ایک جگہ پہ حضرت موسیٰ سے گفتگو کے دوران بہت ساری چیزیں کی, تو ایک بات یہ بھی کہی پروردگار, اے موسیٰ, لوگ جو ہیں راحت کو دنیا میں تلاش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا آخرت میں رکھیے. لوگ دنیا میں تلاش کریں, ہم نے راحت کو جنت میں چھپا رکھا ہے. یوں ہے کہ ہم نے راحت کو جنت میں چھپا رکھا ہے, لوگ دنیا میں تلاش کر رہے ہیں. چھٹے امام نے بھی ایک دفعہ ایسے ہی کہا, آپ نے فرمایا کہ جو چیز دنیا میں پیدا ہی نہیں کی گئی اسے کیوں تلاش کرتے ہو؟ تو کسی نے پوچھا, مولا وہ کیا چیز ہے جو پیدا ہی نہیں کی؟ ان آرام, راحت اس دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کی. تو جب دنیا کے لیے پیدا نہیں کی گئی تو اس میں تلاش بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ دھوکے والی راحت ہے. یہ جو راحتیں ہیں جس کو آپ راحت کہتے ہیں, یہ راحت نہیں, یہ دھوکہ ہے. یہ دھوکہ ہے. آپ دیکھیے, کوئی بھی خوشی ہوتی ہے اس کے پیچھے غم چھپا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابھی آج بچہ پیدا ہوا, کل اس کو پی لیا ہو گیا, پورے گھر والے اماں رونے لگی فوراً, بڑی مشکل سے بچوں کو پی لیا ہوگا, کہ تمہیں ابھی تو بڑی خوشی ہوتی ہے, رو کیوں رہی؟ فوراً رونا شروع ہو گیا. کوئی بات ہو جاتی, بخار آ گیا تو رونے لگا پورا گھر والے, کچھ ہو گیا تو ہر تھوڑی دیر بعد تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا. بچی کی بڑی دھوم دھام سے ہم نے شادی کی, تو اس کے بعد کیا, جب رخصت ہونے لگی تو ہم رونے لگے, کلیجہ پکڑ گئے, کہ کیوں رو کیوں رہے گا؟ ہر خوشی کے ساتھ یہاں غم چھپا ہوا ہے. یہاں کی راحت نہیں, کیونکہ اس کی جدائی ہمیں غمگین کری. وہاں آپ کسی سے جدا نہیں ہوئیے گا, تو اس لیے وہاں کی کام کرنا چاہیے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ میں مٹی کا گھر ہوں, میری طرف بستر لے کے آؤ. اب یہ بستر کیا چیز ہوگی, کیا چیز بنے گی؟ اب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول, یہ قبر کا بستر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نیکی, یعنی عمل صالح. عمل صالح جو ہے یہ قبر کا بستر ہے. تو عمل صالح میں کیا کیا جائے؟ ہم تو بس چند لوگوں کے ساتھ جن کو پسندیدہ لوگ ہیں انہی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں, تو کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرتے. ہم ایسا تنگ دل, چھوٹے دل کے ہیں کہ ہم نیکی عام حالت میں نہیں کرتے. ہم وہ نہیں ہیں جیسے کہ کسی نے جب امام حسین علیہ السلام سے اتنی حسین بات میرے مولا نے کی, بہت ساری چیزیں سنتی رہتی, ذرا ان کے فرمودات بھی دیکھا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف 10 دن کربلا ہی میں نہیں جو کچھ کرنا تھا کیا, پوری زندگی یہی کرتے چلے آئے تھے. جب کسی نے نیکی کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ نیکی تو مسلا دھار بارش کی طرح ہے, وہ ہر چیز پہ پڑتی ہے, بیابان ہو, میدان ہو, پہاڑ ہو, ہر چیز پہ پڑتی رہتی ہے. ہماری نیکی جو ہے وہ مسلادھار بارش کی طرح نہیں ہوگی. جان پہچان والوں کے لیے, پسندیدہ لوگوں کے لیے, غرض سے وابستہ لوگوں کے لیے, جس سے تھوڑی سی غرض ہوتی ہے اس کے ساتھ نیکی کرتے. نیکی اللہ کے لیے نہیں کرتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی مسلادھار بارش کی طرح, ہر کسی کے ساتھ نیکی کیجیے. مولا حسین کا قول ہے, آقا مولا حسین کا قول ہے.
جو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کو پانی بند کیا جائے گا کربلا میں، 3 دن کا بھوکا پیاسا انہیں شہید کیا جائے، یہ میرا مولا حسین کا قول ہے. اس کے باوجود تمام لشکر کو پانی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا؟ نیکی مسلادھار بارش کی طرح. تو آپ نے دیکھے کر کے بھی دکھا دیا. یہ نہیں وہ کیا کہ نہیں ان کو تو نہیں پلانا، موقع بہت اچھا ہے، ان کو یہی مار لیتے ہیں. لیکن نہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے باپ کو تو سر پہ ضربت لگی ہوئی تھی، وہ نیکی کر رہے تھے. ان کے نانا کے اوپر تو کوڑے پھینکے جاتے تھے، پتھر مارے جاتے تھے، سب کچھ کیے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد نانا نیکی کیا کرتے تھے. ماں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا رہتا تھا، لیکن جب دعا کرنے کے لیے بیٹھتی تھی تو کیا ہوتا تھا، اتنی دعا مانگتی رہتی تھی کہ امام حسن کہتے تھے اماں کچھ ہمارے لیے بھی، کہ بیٹا عزیز دوسرے رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے ان سے وقت ملے گا تو پھر یہ ان لوگوں کو ماننے والے اگر ان کے ماننے والے اگر دنیا دار بن جائیں ان تمام چیزوں سے، وہ تو آپ دیکھیے کہ ان کی قربانیوں پہ کتنا بڑا وہ ہے، سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے کہ ہم کس قربانی کو مانتے ہیں اور کس طرح سے مانتے ہیں. کیا رسمی طور پہ مانتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں گہرائی میں نہیں جاتے کہ انہوں نے کس کام کے لیے قربانی دی، اس کام کے لیے. تو مولا علی کہتے کیا نیکی، عمل صالح. نیکی کیا چیز بنے گی؟ قبر میں ہمارے بستر بن جائے گی. تو کہا جا رہا ہے کہ نیکی کرو، عمل جتنے واجبات ہیں اس کو ادا کیجئے. کہا جا رہا ہے بعض جگہ پہ واجبات ادا کیجئے، مستحبات ادا کیجئے. یہ ہے عمل صالح. اور ایک چیز کو اور عمل صالح الگ سے کہا گیا، وہ کیا چیز؟ محمد آل محمد پہ درود. یہ خود نیکی ہے، اس کو الگ سے ذکر کیا گیا کہ عمل صالح کیا ہے، کہ محمد آل محمد پہ درود پڑھنا، یہ ہے عمل صالح. حضرت عیسیٰ ایک مقام پہ کہتے ہیں، اپنے حواریوں سے ایک بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسی چیز زیادہ سے زیادہ انجام دو کہ جسے آگ نہیں کھاتی. ایسی چیز زیادہ سے زیادہ انجام دو کہ جسے آگ نہیں کھاتی. تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جسے آگ نہیں کھاتی؟ تو آپ نے فرمایا نیکی. نیکی ایک ایسی چیز ہے کہ جسے آگ نہیں کھاتی. لیکن یاد رکھیے کہ نیکی کر کے جتائیے گا مت، کیونکہ تو آگ تو بہت دور کی بات ہے، وہ یہیں ختم ہو جائے گی، وہاں تک پہنچے گی نہیں. نیکی کر کے جتائی نہیں جاتی بات، احسان کر کے جتایا نہیں جاتا. پرانے زمانے کی کہاوتیں پتہ نہیں کیا کیا سکھائی جاتی تھی ان عورتوں کے بیچاریوں کو، وہ یاد رکھتی تھی. جتنا سکھا دے سب یاد رکھتی تھی. ایک کہاوت نہیں ہے پرانے زمانے کی، نیکی کر دریا میں ڈال. ختم. نیکی اللہ کے منہ پر کیا، ہمیں کیا بدلہ لینا؟ یہ بدلہ کیا دے گا؟ یہ تو خود محتاج ہے، تبھی تو ہم نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے. اس نیکی کا محتاج تھا جو ہم نے اس کے ساتھ کی ہے. تو پھر یہ ہمیں کیا دے گا؟ پھر کون دے گا؟ وہ دے گا. وہ دیتا ہے تو پھر ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہ وہی دیتا ہے، اسی کی طرف ہماری لو ہونی چاہیے. وہ تو کیا زیادہ دنیا میں بعض جیسے کہ ایک اور نیکی کہاں کام آتی، کتنی بھی برائی کیجیے کہ کتنا خراب کام کیا ہوگا آپ نے، اور اب قیامت کے دن یہاں تک کہ پھنس گئی، مومن ہی پھنس گیا، کوئی بندہ پھنس گیا وہاں پہ، زنجیروں میں جکڑ کے فرشتے اسے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے. کہ اسے دکھائی دے گا ایک بندہ، وہ اس کو پکار کے کہے گا کہ اے فلاں، میں تمہارے ساتھ دنیا میں نیکی کیا کرتا تھا. تو وہ پوچھے گا ہاں پھر کیا ہوا؟ کہ مجھے اس مصیبت سے بچا لو، اس مصیبت سے بچا لو. وہ مومن فرشتوں سے کہے گا اسے چھوڑ دو. دو چیزیں دیکھیے، ایک نیکی دیکھیے یہاں پہ، ایک اپنی طاقت دیکھیے. اس پہ طاقت دیکھیے، خوش ہوئیے. ابھی کہا جائے آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، آپ کو ابھی فلاں اب کو ڈرامے میں کام دلوا دیا جائے گا بےہودہ کام کے لیے، تو آپ دیکھیے خوشی سے پاگل ہو جائیں گے. جا کے گھر پہ فون بھی کریں گی، یہ بھی کریں گی کہ ہمارے وہاں پہ ریکارڈنگ ہوئی تھی، وہ ٹی وی بھی دکھائی جائے گی. یہ سب شروع ہو جائے گا نا دنیا داری کے لیے. یہ دنیا کی چمک دھمک، مولا مشکل کشا نے نہیں کہا کہ دنیا کے چمک دھمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے. یہ دنیا جو چمک دھمک ہو رہی ہے نا، یہ کمزور عقلیں بگڑتی جا رہے ہیں. یہ ان تمام چیزوں کے یہاں پہ دیکھیے طاقت دیکھیے کیا بتائی جا رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے وہ مومن فرشتوں سے کہے کہ اسے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی فرشتوں کو، مومن کا کہا مانو. مومن کا کہا مانو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ جو مومن کہہ رہا ہے اسے کہا مانو. کیا کہہ رہا؟ اسے چھوڑ دو. یعنی کہ اس کے دیکھے تو ذرا طاقت اس کی کہ مومن واقع وہ زنجیر میں جکڑا ہوا، فرشتے اسے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور مومن دیکھے گا جب اس سے کہے گا میری مدد کرو، میں تمہارے ساتھ دنیا میں نیکی کیا کرتا تھا، تو مومن کی طاقت اس کہے گا چھوڑ دو اسے. فرشتوں کا کہنا ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا فرشتوں مومن کا کہا مانو.
تو کہاں کام آیا وہ؟ کس جگہ کا؟ جب وہاں قیامت میں پھنس گیا تھا وہ، تو کیا چیز کام آئی؟ نیکی کام آئی. تو ہمیں دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیکی انجام دیتے رہنا چاہیے. جب پھر مولا ہی کہہ رہے ہیں، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں، کہتے ہیں جہاں تک ممکن ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے نیکی کرتے رہو، کیونکہ یہ برے موقع سے بچاتی ہے. جہاں تک ممکن ہو سکے نیکی کرتے رہو، کیونکہ یہ برے موقع سے بچاتی ہے، برے موقع سے بچاتی ہے. کوئی بھی بری بات ایسی کہیں آئے گی، یہ تمہیں بچا لے گی. آپ جو اس میں پڑھتی ہوں گی کبھی معنی کے ساتھ بھی دوسری چیزیں، دعائیں بھی کبھی معنی کے ساتھ پڑھا کیجئے. تو جو مولا مشکل کشا نے کی ایک دعا جو انہوں نے تعلیم دی ہے، اکثر بیشتر کب کسی زمانے میں پڑھی جاتی تھی، اب بند ہو گئی. دعائے کمیل کبھی جب نیا نیا انقلاب آیا تھا تو پڑھی جاتی تھی مختلف جگہ، اب نہیں پڑھی جاتی. پڑھیے اس کو، کبھی معنی سے پڑھ لیجئے. اس میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھیے وہ انہوں نے وہ چیز بتائی ہے جو نیکی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا رہتا، آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی، اسی لیے آپ شکر بھی نہیں ادا کرتی. اس میں لکھا ہوا ایک مقام پہ، نہ جانے کتنی ایسی مصیبت تھی جو ہمارے پاس سے گزر گئی اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی. یہ کون گزار رہا نیکی جو ہمیں خبر نہیں ہو رہا؟ یہ کون ہمیں مصیبت سے بچا رہا؟ ہمارا رب بچا رہا. کس بات کا شکریہ؟ کہیں ہے شکریہ؟ نہیں شکریہ، ہمیں پتہ ہی نہیں. مولا اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، نہ جانے کتنی ایسی مصیبت تھی جو ہمارے پاس سے گزر گئی اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی. یہ کس وجہ سے گزر گئی، خبر نہیں ہوئی؟ نیکی کرنے سے. یہ کیا کریں گے؟ جہاں تک ممکن ہو نیکی کرتے رہو، کیونکہ یہ برے موقع سے بچاتی ہے. کوئی برا موقع آئے گا تمہیں بچا لے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ تمہیں بچا لے گی. پھر مولا ہی فرماتے ایک مقام پہ آؤ کہ تم پر لازم ہے کہ نیک کام کرتے رہو، تم پر لازم ہے کہ نیک کام کرتے رہو، کیونکہ یہ آخرت کے لیے بہترین سامان ہے. بہترین سامان ہے آخرت کے لیے. بہترین سامان ہے کیا؟ نیکی. پھر فرماتے ہیں مولا مشکل کشائی فرماتے ہیں، تیسرا قول سنا رہے مولا کے نام سے، آپ فرماتے ہیں کہ سب لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی فضیلت کے برابر کوئی چیز نہیں. اللہ کے نزدیک اس کی فضیلت کے برابر کوئی چیز نہیں. آپ دھیرے دھیرے جب عادت ڈالیے گا نا تو پھر آپ کو لذت آنے لگے گی. آپ کو برائی کرنے میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی کہ آپ برائی کر نہیں پائیے گا. اور نیکی، کیونکہ نیکی کرنے کی آپ کی عادت پڑ جائے گی تو اس کے اندر ایک لذت ہے، ایک مزہ ہے، تو اس سے برائی چھوٹتی جائے گی. سب لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی فضیلت کے برابر کوئی چیز نہیں. پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ ندا آتی کہ میں سانپ بچھو کا گھر ہوں. اب سوچ لیے سب سے خطرناک چیز یہ آ گئی، میری طرف زہر کی دوا بھیجو، یعنی سانپ بچھو کے لیے جو دوا ہے وہ بھیجو. کہتے سانپ بچھو کا گھر ہے، جاؤ، ہمیں ستا رہے ہو نا، قبر میں سانپ بچھو کاٹے گا، تو بھی سانپ بچھو کاٹے گا تو اس سے ہم کو ہمارے پاس دوا ہے بچنے کی. کہ نہیں دوا ہوتی تو تم ہمیں ستاتے ہی نہیں. اس کا مطلب دوا تمہیں صحیح طرح سے پہچان نہیں دوا کی. اگر دوا کی پہچان ہوتی تو میں ستاتے نہیں. کہا جا رہا ہے کہ میں سانپ بچھو کا گھر ہوں. چوتھی بار جو پکارتا ہے میں سانپ بچھو کا گھر ہوں، میری طرف دوا لے کے آؤ. کتنا احسان ہے ان کا، محمد آل محمد کا، کہ ہمیں کوئی پریشانی قبر کی پریشانی کتنی بڑی پریشانی ہے. ہر ایک چیز کے لیے ہمیں پہلے سے طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ تم ہمارے ماننے والے ہو، ہماری بات پہ عمل کرو، تمہیں کوئی وہاں پر بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تمہیں مزہ ہی مزہ ہوگا. تو وہاں پہنچنے کے بعد سکون سے آرام سے سو گے، کیونکہ تم ہی ہو کہ جب تم وہاں پہ بھیجے جاؤ گے، جب تم قبر میں جاؤ گی یا جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ قبر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گی آ اس طرح سے میری گود میں آ جا جس طرح ماں کی گود میں بچہ آتا ہے. تو چوتھی چیز ہے کہ میں سانپ بچھو کا گھر ہوں، میری طرف دوا بھیجو. سانپ بچھو کی دوا کیا چیز ہے؟ توبہ.
اس سانپ بچھو کی دوا ہے توبہ. توبہ کرنے میں تاخیر نہ کریں اور زبانی توبہ بھی نہ کریں. خالی توبہ توبہ کر رہے ہیں, کام وہی ہو رہا, یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ. کم تول لیں یا اللہ توبہ بھی چل رہا, دھوکہ دے رہے ہیں یا اللہ توبہ بھی چل رہا, غیبت بھی ہو رہی, توبہ توبہ. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے مجھے, یا ایسی ہم نے خراب نہیں دیکھا, فلاں فلاں کام انہوں نے کیا تھا, یہ غیبت ہو رہی ہے, اور اس کے بعد توبہ کے ساتھ وہ غیبت شروع ہو رہی ہے, یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ. راز فاش کیا جا رہا توبہ کرنے کے ساتھ, یہ والی توبہ نہیں چلے گی. ہو سکتا ہے اس میں زیادہ گناہ مل جائے. پہچانتی نا, کوئی ایسی بات تو ہم نہیں بتا رہے کہ جو نہیں ہوتی, توبہ کر کے بات گناہ کی جا رہی ہوتی. اللہ معاف کرے, جیسے خراب لڑکیاں ان کی ہے, وہ فلاں فلاں جگہ یہ ہو رہا تھا, اب ان کو پوری بات بتا دی. یہ والی توبہ نہیں. سانپ یہ جعلی دوا وہاں بھیجے گا تو سانپ ڈستا ہی رہے گا, وہ دوا کام نہیں آئے گی. اصلی دوا بھیجے کہ وہاں پہ کام آ جائے. کیا چیز ہے توبہ. بہت سارے طریقے توبہ کے, اس سے پہلے بھی توبہ کی آپ کو بہت ساری بات بتائی تھی. کوئی کسی کلاس میں ہم نے بتایا توبہ کے بارے میں. آپ توبہ کریں, آپ کے طور طریقے میں تبدیلی نہ آئے تو توبہ نہیں. کس بات کی توبہ, یہ تو توبہ ہے ہی نہیں. آپ نے توبہ کیا, لوگوں کا مال نہیں واپس کیا, زبان اپنی آپ نے درست نہیں کی, سونے اور جاگنے کا طریقہ نہیں آپ نے بدلا, آپ کے لباس میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی کہ خمس نکلا ہوا لباس ہے کہ نہیں ہے, یہ ایسا لباس اللہ تعالیٰ جو ہے عورتوں کو کیسا لباس پسند کرتا ہے, مرد کے لیے کیسا لباس موجود ہے, کہ کتنا حجاب ہمارا ہونا چاہیے. زبان ہماری ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر کس بات کا توبہ ہو گیا. لوگوں کے ساتھ ویسی ظلم جاتی, پھر کس بات کی توبہ ہو گیا. جس کا سامان چیزیں لی ہوئی, جس کا دل دکھایا ہوا, وہ لوگوں کو واپس کرو, ان سے جا کے معافی مانگو, ورنہ کس بات کی توبہ. توبہ کہاں ہوئی, پھر تو زمانی توبہ ہے. زمانی توبہ نہیں چلے گی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کتنی دفعہ بھی کہتے رہیے, یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ اس کی شرط پوری نہیں کیجیے گا. کتنی بھی نمازیں پڑھتے رہو, کتنی بھی نمازیں پڑھتے ہو, شیطان کتنے دن نماز پڑھتا رہا, لاکھوں سال نماز پڑھتا رہا, کیا فائدہ کیا ہوا. وہ نماز پڑھنے کی جو شرط ہے وہ کیا, اس کی یہی حکم پروردگار کی وجہ سے رکوع سجود کرا جھک رہی. اب یہ حکم پروردگار یہیں پہ جھک رہی, اس کے بعد مصلی سے ہٹی تو کہیں جھکنے کو تیار نہیں ہوئی, کہیں اللہ کی کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوئی. یہ کون سی نماز پڑھی ہے. نماز جو پڑھی جاتی ہے, نماز جو ہوتی ہے, سجدے میں گئے, رکوع میں گئے, سجود میں گئے, تو کیا وہ ہم بتا رہے ہیں, یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے. اب نماز سے ہٹنے کے بعد اللہ کے کسی قانون کو, کسی بات کو کہاں سے سر تسلیم خم مان ہی نہیں رہے, تو یہاں پہ بھی توبہ کرنے کے کیا فائدہ ہوا. ورنہ اللہ تعالیٰ تو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے, اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے جتنی آپ کے وہم و گمان بھی نہیں آئی. جتنا آپ نافرمان ہیں, وہی تو کہتا حدیث قدسی میں کہ میں تمہارے ساتھ برابر نیکیاں کرتے ہیں, تم کیسے میرے بندے ہو کہ میری نافرمانی کرتے رہتے ہو. میں تمہارے عیب چھپاتا رہتا ہوں, تمہارے عیب کو پردہ ڈالتا رہتا ہوں, اور تم جو ہے عیب پہ عیب کرتے چلے جا رہے ہو, تم میری نافرمانی. حدیث قدسی خریدیے, پڑھیے, دیکھیے, بڑی اچھی کتاب ہے. توریت کے 40 نسخے ہیں, اس کو ایک جگہ جمع کیا گیا. حضرت علی علیہ السلام نے عبرانی زبان سے عربی زبان میں اس کا ٹرانسلیشن کیا, پھر وہ عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن ہو گئے. کتاب میں آپ کو کہاں ملے گی, کہاں بتایا جائے, شاید محفوظ بک ڈپو میں مل جائے. اس کے علاوہ تو پتلی سی کتاب ہے, چھوٹی سی, دیکھیے. کہہ رہے ہیں تم کیسے میرے بندے ہو تم, کہ ہم تو تمہارے ساتھ تمہارے عیب کو چھپا رہے ہیں, ہم تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں, لیکن تم اس کے باوجود گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہو. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا چیز ہے توبہ. توبہ اب مثلاً پچھلی دفعہ کئی بار بتایا جا چکا, آپ لوگوں کو عمل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا یہ نہیں پتا, لیکن بتایا جا چکا. یہاں ہمارا کام ہے کہ ہم بتائیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہوتی کہ آپ اس پہ عمل کریں. کہا جا رہا ہے کہ جس نے جمعے کے دن درود پڑھا 100 دفعہ تو کیا ہوگا, 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہے پروردگار رحمان الرحیم کہ آپ کے 80 سال کے گناہ معاف کر رہا ہے. یا ایک دفعہ ایک تسبیح آپ نے درود کی جمعے کے دن پڑھ لیا تو معاف کیا جائے. پھر ایک جگہ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کتنی دیر باقی ہے, 15 منٹ سے جلدی. کیا فرماتے ہیں رسول اللہ, کیا فرماتے ہیں, جب لوگوں کا کوئی گروہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے, آواز دیتا ہے, کہتا ہے کیا بیٹھ کے ذکر کیا جا رہا. کس کا ذکر ہوگا, اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر سے بہت سارے معنی نکلتے ہیں. حدیثیں
آپس میں ذکر کر رہی ہیں، قرآن کی کسی آیت پر ذکر ہو رہا، بیٹھ کے کوئی نیکی کی بات کی جا رہی، یہ ذکر خدا ہے، کیونکہ ذکر خدا میں لگا ہوئے، آخرت کے ذکر میں لگے ہوئے، نہ کہ لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کی باتوں میں کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، اس میں نہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ندادا کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، تم سب کھڑے ہو جاؤ، تمہارے ساتھ تم سب کے گناہ جو ہے نیکیوں میں بدل دیے گئے اور تمہاری سب کی مغفرت کر دی گئی۔ کبھی بیٹھ کے بات تو کیجئے، اللہ کا ذکر تو کیجئے۔ دیکھیے کیا ہو گیا، یہ اللہ کی رحمت نہیں تو کیا ہے کہ آپ نے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، وہاں یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تمہاری سب کو، تمہارے سب جتنے گناہ تھے تمہارے وہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں اور تم سب کی مغفرت کر دی گئی۔ پھر کہا جا رہا ہے، اللہ کے رسول فرماتے، ایک جگہ پہ فرماتے کہ زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو، کیونکہ سجدہ گناہوں کو اس طرح سے جھاڑ دیتا ہے جس طرح ہوا درخت کے پتوں کو جھاڑ دیتی ہے۔ ٹوٹ مار کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو، نوجوانوں کو ان سے مار مار کے پڑھنے کو، نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کوئی سب سے زیادہ نعوذ باللہ ویسا کام، سستا کام کیا جا رہا ہے۔ وہاں کہا جا رہا ہے کہ جو سجدہ زیادہ سے زیادہ کرو، جو سجدہ زیادہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ گناہ جیتے رہو، جو سجدہ جو زیادہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ گناہ اس کے اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں جس طرح ہوا کی وجہ سے درخت کے پتے گرتے ہیں، اس طرح سے گناہ جھڑ جاتے ہیں سجدہ کر۔ یہاں سجدہ کرنے کو دل ہی نہیں لگتا کسی کا، سجدہ میں جلدی ٹوٹ مار کے اٹھا لیا بھی۔ کیا ہے اس میں، ایک نوجوان کو رسول اللہ نے نہیں دیکھا تھا اس طرح سجدہ کر رہا تھا، ٹوٹ مار گیا، کہنا اگر اسی طرح سے، اگر اسی حالت میں مر گیا یہ تو ہمارے دین پہ نہیں مرا ہے۔ جلدی سجدہ کیا جا رہا ہے، کیا سجدہ کیا رہا ہے؟ پھر کہا جا رہا کہ جب کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے آپ جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، مریض کی قربتاً الی اللہ، کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے تو 70 لاکھ فرشتے جو ہیں آپ کے ہست میں کیا کام کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یہ سب کہاں جا رہا ہے، استغفار، یہ ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ قبر میں جو ہمارے لیے کیا ہے، سانپ بچھو کا منہ باندھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ غائب کر دے گا، سانپ بچھو ہی نہیں ہوگا۔ ہماری دوا تو ایسی تھی کہ آئے نہیں، رات کو کوئل جلا دیتی نا، اس کو جلا دیتی، کیا مچھر غائب ہو گیا سارے۔ یہ وہ والا کوئل ہے توبہ کا کہ وہاں قبر میں لے کے گئے تو کیا ہوا کہ سانپ بچھو غائب ہو گئے، وہاں سے سارے کے سارے بھاگ گئے وہاں سے۔ کیا توبہ، لیکن سچی توبہ ہو، اچھی توبہ ہو اور دھوکہ نہ دے، کیونکہ مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کو کہا گیا بڑا ہوشیار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے۔ جلدی لکھیے ورنہ وہ ختم ہو جائے گا، ٹائم بہت کم رہے گا۔ سمجھدار ہوتا ہے، جیسے اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے فوراً توبہ کر لیتا ہے، فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ متوجہ تو ہوئیے، جانی کا تب پتہ چلے کہ کیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس وہ ایک شکایت کر رہے جاننے والے، کہہ رہے کہ آپ کے بعد سے آنے والے جو ایسے بھی ہیں جو گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ خدا رحم کرے گا، امید کرتے ہیں کہ خدا معاف کر دے گا۔ ان کا جواب میں امام نے کیا فرمایا، ایسے لوگ جھوٹے ہیں، قطعاً ہمارے چاہنے والے نہیں۔ دیکھیں سن لیجئے، تو ہمارے یہاں یہ والی چیز مت ہے، اہم ترین روایت ہے، یہ سن لیجئے۔ وہ آ کے شکایت کرتا ہے، وہ کہہ رہا کہ مولا آپ کے بعد، صحابی نے کہا کہ مولا آپ کے بعد چاہنے والے جو گناہ کرتے رہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ خدا کے رحم و کرم پہ امید رکھتے ہیں، خدا کے رحم و کرم سے امید رکھتے ہیں۔ تو مولا نے جواب دیا ایسے شخص جھوٹا، قطعاً ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ کہتے نہیں، ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ جس آدمی کو جس چیز کا شوق ہے، تمنا ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے۔ اگر جنت کا شوق ہے، آخرت کا شوق ہے تو اس کے لیے کوشش تو کر نہیں رہا، اور جس چیز سے ڈر رہا، جہنم سے ڈر رہا، اس سے بھاگ نہیں رہا، تو یہ جھوٹ بول رہا۔ کہتے یہ ہمارا ماننے والا نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے شخص۔ ہمارے یہی ہوگا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کرنے والا۔ تو دنیا جانتی ہے اللہ معاف کرنے والا، یہ جملہ اتر کے آ جاتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا۔ حضرت دادا بھی یہ جملہ لے کے آتے اور سارے لوگوں کو بتاتے چلے جا رہے، ساری کتابیں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ معاف کرنے، وہ ہے معاف کرنے والا، اس میں کیا شک ہے، نہیں معاف کرنے والا تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ معاف کرنے والا ہے تو کیا کام کرو کہ خوب ایک دوسرے کا گلا کاٹو، خوب ایک دوسرے کو نقصان پہنچاؤ، معاف کر دے گا، ایسے تھوڑی معاف کرے گا۔ اور پھر ایک بات اور بھی ہے، کیا چیز ہے، جو یہ بھی مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام جو ہے، اب یہ اس سلسلے کی، توبہ کے سلسلے کی آخری
روایت ہے, سن لیجئے. آپ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کے بارے میں ٹال مٹول سے کام لے کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, جو بھی توبہ کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام لے کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, اس پر موت کے اچانک حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اس پر موت کے اچانک حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. دھوکہ دیتا ہے, ٹال مٹول سے کام لے کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں دھوکہ دے رہا اپنے آپ کو. اچانک ہارٹ فیل ہو گیا, اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا, اچانک فلاں کوئی کام ہو گیا, تو تم کو تو اچانک یہ کام ہو رہا, تم توبہ کب کرو گے؟ ٹال مٹول سے کام نہ لو. مطلب یہ کہ جیسے ہی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی گناہ جیسے سرزد ہو گیا, فوراً توبہ کر لو. تبھی تو کہا کہ رات کو سوتے وقت توبہ کرو, ایک تسبیح استغفار کی, مولا ہی کا قول ہے کہ توبہ کی تسبیح پڑھ کے سو, استغفار کر کے بڑی بھی توبہ کر رہی ہیں. اس سب پہ کچھ مت جاؤ, کیونکہ زمانے میں معاشرے میں رواج نہیں, اس لیے تم نیکی کرو گی, رات کو نماز شب پڑھو گی, 2 رکعت پڑھو گی, تو لوگ تمہیں تانا دیں گے, کہیں گے او ہو نماز شب ہو تصویر دے کے بیٹھ گئی. اس سب پہ کسی چیز پہ کام کرتی رہو, تم بے پردہ گھومتی, تم سے کوئی کچھ نہیں کہتا. تم بے نمازی ہو جاؤ گی, یہ معاشرہ وہ تم سے کچھ بھی نہیں کہے گا. تم زبان دراز ہو جاؤ گی, تم دنیا جہان کے خراب کام کرو, تم سے کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا. جیسے نیکی شروع کرو گے لوگ تم کو ٹوکنا شروع کریں گے. کیوں ان کے دل کے اوپر چوٹ لگے گی, وہ تو نہیں کر رہی, یہ کر رہی. تو اس تقاضے کے تحت وہ اس کو گھما کے بات کریں. اس کی پرواہ نہ کرو, تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ کیا فائدہ پہنچے گا اس کا اور نہ کرنے کا کیا نقصان ہوگا, تو وہ کہو گے ٹال مٹول سے کام نہ لو. توبہ آپ کو ٹال مٹول سے کام نہ لو. تو ٹال مٹول سے کام لے کے ہمیشہ توبہ کرنے چاہیے. روزانہ ہم خبریں دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ اچانک مرتے رہتے ہیں. آئے دھماکہ ہو گیا, 11 آدمی مر گئے کورٹ کے اندر. کیا وہ سوچ رہے تھے کہ وہ تو سوچیں کہ میں ابھی ظہر پہ توبہ کروں گا, مغرب پہ توبہ کروں گا, میں اگلے سال جانے والا ہوں, میں نے فارم بھر دیا, میں حج پہ جاؤں گا, وہاں ٹھیک سے توبہ کروں گا. اب کرو ٹھیک سے توبہ. تو ہو گیا نا سارا, ٹرین میں دھماکہ ہو گیا, گاڑی الٹ گئی, مر گئے لوگ. تو توبہ ہر وقت ہونی چاہیے. رات کو سونے سے پہلے مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ استغفار کی تسبیح پڑھ ڈالو. ظہر کی نماز کے بعد کہا گیا کہ ظہر عصر کے درمیان استغفار کی ایک تسبیح پڑھو. مغرب پر صبح کی تو بڑی فضیلت بتائی گئی کہ استغفار پڑھنے کی. تو اپنی عادت ڈالو اور گھڑی رکھ لو, چھوٹی سی گھڑی اپنے سامنے رکھو, اور تم دیکھو گے کہ شیطان تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے کہ جلدی اٹھو. زیادہ وقت نہیں لگا, بہت تھوڑا سا وقت ان سارے کاموں میں لگا ہوا, لیکن شیطان تمہیں اکتائے گا. اور وہاں کسی دوسرے کام کے لیے جا کے بیٹھے تو اس پہ بھی تم نوٹ کرو کہ میں یہاں کھانے کی میز پہ کھانے کے دوران جو باتیں ہو رہی تھی, ہم یہاں بیٹھے تھے, اب 10:30 بجے اٹھے, 9 بجے سے اب تک 1.5 گھنٹہ ہو گیا, ہم اکتائے نہیں. اور جیسے ہی نماز یا کوئی نیکی کا کام ہوتا شیطان بیوقوف بناتا. پھر 5ویں ندا آتی ہے. 5-10 منٹ رہ گئے, 5 منٹ, یہ تو ہم آئے بھی تو 10 منٹ دیر. تو جلدی سے لکھو, اس کو لکھو. 5ویں ندا, میں فقر و فاقہ کا گھر ہوں, میری طرف خزانہ لے کے آؤ, بھیجو خزانہ میری طرف. فقر و فاقہ کا گھر ہوں, خزانہ بھیجو. تو کھانے پیئیں گے کیا وہاں پہ, اتنے دن رہیں گے. یہاں تو دادی اماں کو دانت نہیں تھا تو وہ ملائم حلوہ بنایا جا رہا نظر کرانے کے, وہاں کہاں جا رہا ہے, ابھی تم ہی لوگ کھا جاؤ گی. پان رکھا گیا, اس کو پان بھی وہ پان بہت کھاتی تھی پان. وہ کہا جا رہا کہ میں فقر و فاقہ کا گھر ہوں, میری طرف جو ہے خزانہ لے کے آؤ. اب یہ خزانہ کیا ہے, یہ خزانہ ایسا ہے کہ جس سے ہر چیز خرید لو گے اپنی سہولت کی, ہر چیز اپنی سہولت کی خرید لی جائے گی. یہ وہ خزانہ ہے. تو کیا کہا گیا, اللہ کے رسول وہ خزانہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. 1-2 روایت لکھ لیجئے, بس آپ کی زحمت تمام. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, رسول اللہ فرماتے ہیں, کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے, کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے مگر یہ کہ اس کے نامۂ اعمال سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں, یہاں تک کہ ان برائیوں کے برابر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. یہ کون لکھ رہا, کیا کہا جا رہا ہے, لا الہ الا اللہ جو آپ کے کہنے سے برائیاں مٹا دی جاتی ہے, اس کے جگہ پہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. پروردگار کہہ رہا ہے, یہ آپ کو نعمتیں مل رہی, کان سے آپ نے سنا اور آواز نہیں آئی کہ سبحان اللہ, سبحان اللہ کیا کہنا میرے پروردگار. ایک چھوٹا سا آرٹیفیشل اگر بندہ لا کے کوئی دیتا ہے, ماشاء اللہ سبحان کتنا خوبصورت امی لائے ہیں, اس میں ماشاء اللہ سبحان اللہ, وہ اتنی بڑی نعمت مل رہی, نہ ماشاء اللہ کی آواز ہے نہ سبحان اللہ کی آواز ہے.
یہ تربیت ہے، تربیت، یہ سننے کے بعد تربیت ہے کہ ہمیں کیا کہا جا رہا کہ برائیاں مٹا دی جائیں گی، اس کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی. کون؟ کیا کہنے سے؟ لا الہ الا اللہ گواہی دینے سے کہ سبحان اللہ، کیا کہنا میرے رب کے، کیا کہنا میرے رب کے. ایک ثواب الاعمال نام کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ثواب الاعمال، شیخ صدوق کی لکھی ہوئی کتاب ہے. آپ نے کہا سبحان اللہ، اس میں لکھا ہوا ہے سبحان اللہ کہنے کے کیا فائدہ. آپ نے کہا اللہ اکبر، ان ساری حدیثیں اس کے اندر درج ہیں تمام ائمہ کی کہ اللہ اکبر کہنے کے کیا فائدہ. ماشاء اللہ ہر چیز اس کے اندر، ہر چیز کا کہنے کا فائدہ ہے. تو اچھی بات مجھ سے نکالیے تھی، کس چیز کا فائدہ آپ کو بتایا جا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا. پھر لا الہ الا اللہ کا فائدہ یہ بتایا جا رہا کہ آپ کے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں جبریل آئے اور کہا کہ اے محمد سعادت مند ہے آپ کی امت کہ وہ لوگ کہ جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، سعادت مند ہے. کہاں؟ صفا اور مروہ کے درمیان حضرت جبریل آئے اور آگے کہا اے محمد سعادت مند ہے آپ کی امت میں سے ان لوگوں کے لیے سعادت مندی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اخلاص کیا ہے بھئی؟ یہ 2 لائن بتا کے ختم کرتے ہیں. اخلاص کیا ہے؟ 2 لائن تو بعد میں بتا کے ختم کرتے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ اگر دن بھر میں ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا، یہ فائدہ ملے گا. ابھی سے پڑھیے لا الہ الا اللہ، ابھی سے سننا، تاکہ جب آپ کی ایک عمر آئے یا نہ آئے یا آئے، آپ مالک ہوں ہزاروں لاکھوں کی، خزانہ ہے نا، تو آپ کے پاس خزانہ ہی خزانہ ہوگا. خزانہ تو آپ کو ملا ہوا ہے، لیکن جب پچھلی دفعہ سنایا تھا وہاں جا کے بادشاہ کے تخت کے اوپر بیٹھ کے سو گیا تھا، بعد میں ڈنڈے مار کے نکال دیا گیا، سب وقت ختم ہو گیا، چلو نکلو کچھ بھی نہیں لے گا. تو یہ ایسا نہ ہو کہ خزانہ تو دیا گیا، خزانے کا طریقہ بتایا گیا، لیکن ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے کہ خزانہ نہیں. تو لا الہ الا اللہ پڑھتی رہیے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اخلاص کے ساتھ. اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے، حدیثی میں ہے، اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے. یہ ہے اخلاص کہ جس چیز سے منع کیا اس سے رک جائیے، جو آپ کے اوپر حرام کیا اس سے رک. یہ ہے اخلاص. تو لا الہ الا اللہ پڑھیے، اخلاص بھی بھر دیے، کیونکہ اس سے آپ بچتی رہیے. جو شخص 100 بار لا الہ الا اللہ کہے گا، یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے کسی دن پڑھ لیا، روزانہ آپ نے طے کر لیا کہ میں ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی ضرور پڑھوں گی، تمام تسبیحات کے ساتھ جو کچھ بتائی گئی کہ استغفار بتایا گیا، درود بتایا گیا، تو ساتھ میں ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی. ایسے لوگوں، آپ کے یہی مدرسے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو روزانہ 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور کام کتنا کر رہے ہوتے ہیں وہ. آپ ان کو دیکھتی کہ ایک لمحے کے لیے ان کو فرصت نہیں رہتی، نیچے اوپر بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور عام دنوں میں جا کے کام بھی کرتے ہیں، روزگار کے لیے بھی سلسلے میں کام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں میں 1000 دفعہ روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں. تو ایسی کوئی حیرت کی بات نہیں جو آپ سے کہا جائے کہ ایک تسبیح پڑھیے تو آپ کے لیے پہاڑ ہو گیا. ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتی ہیں آپ. تو کہا جا رہا ہے جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو اس دن میں وہ شخص جو ہے عمل کے لحاظ سے تمام لوگوں سے افضل ہے. عمل کے لحاظ سے تمام لوگوں سے افضل ہے، مگر یہ کہ کوئی اس سے زیادہ پڑھ لے. عمل کے لحاظ سے تمام لوگوں سے افضل ہے، مگر یہ کہ کوئی اس سے زیادہ پڑھ لے. امید ہے یہ جو چیز بتائی گئی ہے یہ ہر شخص کے لیے ہے، ضروری ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اصالہ ثواب کی مجلس میں اگر گاہے بگاہے یہ پڑھی جاتی، کیونکہ جو اصالہ ثواب جو ہو رہا ہے وہ کسی صاحب کے انتقال پہ ہی ہو رہا ہے نا، تو اگر وہ انتقال پہ جو اصالہ ثواب ہو رہا تو بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں تو وہ کیا کام کریں. کہ اس میں تمام چیزیں ان کو بھیج بھی سکتا ہے کہ پروردگار کی طرف سے رحم و کرم ہے. یہ 5 کی 5 چیزیں جو قبر پکار کے کہتی ہے کہ ہمارے لیے یہ کام کرنا، تو زندگی میں آپ اپنے لیے بھی کر سکتی ہیں، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے بھی کر سکتی ہیں. تو تبھی تو کہا جاتا ہے کہ مردے کے لیے جو ہے سورہ یاسین پڑھو، سورہ ملک پڑھو، سورہ حشر پڑھو. آیت الکرسی کے بعد جتنے لفظ آیت الکرسی کے ایک لفظ، آیت الکرسی کے جو ایک لفظ ہے، اتنے برابر جو ہے نیکیاں ان تمام مشرق سے مغرب تک جتنے مردے سب کو پہنچ جاتی ہے، اور اسی کے برابر تمہیں بھی مل جائے گی. تو کچھ یاد رہتا وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں یاد ہے. اتنی اہم ترین یہ ساری چیزیں ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا. جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے تیاری کیجئے، تاکہ ایک دوسرے سے ملاقات کیجئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی. ماشاءاللہ سے آپ بھی آ گئی ہیں، آپ بھی آ گئی، آپ بھی آ گئی. سب کو دیکھ کے خوش ہوں گے کہ ہاں سارے کے سارے لوگ یہاں
امن والی جگہ پہ یہاں پہنچ چکے ہیں. جل اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن